मैं हूं मोहम्मद नसरुल्लाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक वाक़या पाकिस्तान के अंदर, ये 14 अगस्त वाले दिन यादगार के ऊपर हुआ। आयशा नामी एक बच्ची का, टिकटॉकर का, उसके ऊपर के उसके असल मुहर्रकात क्या हैं। वो वीडियोस तो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। वो रेटिंग के चक्कर में बहुत से हमारे भाई कि अब उसकी FIR इस थाने में हो गई, अब इसके अंदर ये प्रोसेस हो गया, अब इसके अंदर ये प्रोसीडिंग होगी, वो इस तरीके से यादगार के अंदर इंटर हुई, वो गेट नंबर 1 से कैसे इंटर हुई, उसके अंदर कैमरामैन कितने थे, उसके अंदर बंदे कितने थे, उसको कैसे उछाला गया, उसके बाद उसकी बदनामी कैसे हुई, उसने ये कैसे किया। ये तो आप सुनते रहे हैं, काफ़ी अर्सा हो गया, 10-15 दिन गुजर गए। मगर हम आज की इस व्लॉग के अंदर उसके चंद ऐसे पहलुओं पे रोशनी डालने की कोशिश करेंगे या आपको समझाने की कोशिश करेंगे जिसमें आपके लिए, मेरे लिए सबक है, बायस इबरत है, जो एक अलमिये का बायस है, जिस पे हमें सोचना होगा, जिस पे हमें काम करना होगा। बासियत कौम, बासियत पाकिस्तानी, हम इस पहलू से इसके ऊपर बात करेंगे। मगर इससे पहले कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको आने वाली मजीद वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मौसूल हो सके। पहली चीज़, इसमें हम 1 बाय 1 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ कि ये एक अंदोनाक वाक़या था जिससे पाकिस्तानी कौम के सर शर्म से झुके। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की बदनामी हुई, पाकिस्तान की रुसवाई हुई। पाकिस्तानी इदारों ने अपनी मेहनत से उस डैमेज को कवर करने की भी कोशिश की और कर रहे हैं स्टिल। एक चीज। दूसरी चीज, ये वाकया, इसके पीछे उस आयशा नामी टिकटॉकर के जो भी मुहर्रकात थे, उसने फेम गेन करना था, उसने अपने फॉलोअर्स बढ़ाने थे, उसने अपनी रेटिंग में इजाफा करना था, उसने मीडिया में इन्वॉल्वमेंट अपनी ज़्यादा करनी थी, उसने अपनी मतलब कि मशहूरी करनी थी, उसने अपने आप को पाकिस्तान में मुतारफ़ कराना था। वो करप्ट थी, वो जो कुछ भी थी, जो कुछ आप कह लें, वो एक अलहदा मसला है। उसमें जहाँ जहाँ पाकिस्तान की ताज़ीरात पाकिस्तान की उसने खिलाफ वर्जी की है, वहाँ उसकी गिरफ्त होनी चाहिए। मगर ये जो कुछ उसके साथ सलूक हुआ है, जिस वजह से भी हुआ है, ये काबिल मजम्मत है, काबिल गिरफ्त है। ये नहीं हुआ। आपने देखा कि इसके बाद भी लाहौर के अंदर एक दूसरी वीडियो जो वायरल हुई, जो चिंची रक्शे वाली, फिर एक तीसरा माँ बेटी के साथ वाकया हुआ। ये वाकयात 1 मिनट के लिए रुक कर सोचें कि ये क्यों नहीं रोक रहे हैं। ये इस वजह से नहीं रोक रहे हैं कि 2 चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं इन वाकयात के ना होने में। एक, उस रियासत का कानून के कानून की हुक्मरानी कितनी है। दूसरी, उस रियासत की इक़दार, उसमें मजहबी इक़दार भी हैं, माशरती इक़दार भी हैं, समाजी इक़दार भी हैं। कानून इन मुजरिमों को किस हद तक सजा देता है, उससे पूरी पाकिस्तानी कौम, हमारे लॉ एंड एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं, उनसे लेकर जो ऊपर जहां पे मुजरिमों को सजा होती है, अदलिया के सिस्टम तक आप सब वाकिफ हैं कि जिस बेचारे का केस मीडिया पे हाईलाइट नहीं होता, मुजरिम 2 दिन में जमानत करा के बाहर होता है, बल्कि उसको अंदर भी नहीं जाना पड़ता है। अरेस्ट बिफोर बेल बिफोर अरेस्ट हो जाती है उसकी। और जो हमारी इखलाकी, मजहबी, समाजी इक़दार है, उनका जनाजा वैसे निकला हुआ है। तो फिर आपको और मुझे इस किस्म के वाकयात के लिए तैयार रहना चाहिए और हमें तवक्को रखनी चाहिए इसी किस्म के वाकयात। दूसरी चीज इसके पीछे जो है, ये दोनों चीजें, ना कानून की अमलदारी और ना ये, मतलब आप देख लें, जिस कौम ने जस्टिस मतलब कासम अली शाह साहब जैसे स्पीकर को, मोटिवेशनल स्पीकर को, जो पाकिस्तान के नौजवानों के, पाकिस्तानी रियासत के माथे का झूमर हैं, लाखों जिंदगियों की इस्लाह करने वाले हैं, ठीक है, जो पाकिस्तान का दर्द रखने वाले हैं, जो दिन रात पाकिस्तान की खिदमत करने वाले हैं, जिस कौम ने उसको माफ नहीं किया, उस कौम की अखलाकी हालत का आप क्या अंदाजा करते। अब आ जाएं, एक तो इसमें 2 बातें हमने डिस्कस की कि उसका जो फेल है
وہ جس وجہ سے بھی اس نے یہ کام کیا اس بچی نے، وہ الگ بات ہے، اس کو الگ کر کے ڈسکس کریں. اس کے اوپر اداروں کو بھی کام کرنا چاہیے. یہ کوئی ایک دن کا واقعہ نہیں ہے. جو وہ پہلے سے جو کچھ کر رہی تھی وہ جائز تھا. مطلب تمام چینلز کو، یوٹیوبرز کو، اینکرز کو، میڈیا کو، گورنمنٹ اداروں کو تب پتہ چلا یہ ناجائز کام کر رہی تھی جب یہ واقعہ ہو گیا یادگار والا. اس سے پہلے کہاں تھے؟ ریاستی اداروں کو تو کام ہی یہ کرنا چاہیے کہ وہ ان کا تدارک کرنا چاہیے اس طرح کی چیزوں کا. دوسری بات اس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے کہ اس میں ذمہ داری کس کی ہے. دیکھیں ون بائی ون 2-3 فیکٹر. سب سے پہلے سیکورٹی اداروں کی ذمہ داری ہے. لیکن اس کیس کے اندر جس طریقے سے سیکورٹی اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، وہ لوگ جو دن رات محنت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، قوم و ملک کے لیے قربانی دے رہے ہیں، ان لوگوں کے تحفظ کے لیے قربانی دے رہے ہیں، جس طریقے سے حکومت نے ان کے مرال کو ڈاؤن کیا ہے. بھئی آپ انویسٹیگیشن کریں. جو قابل گرفت ہے، جس نے اس کی کال پہ رسپانس نہیں دیا یا آگے نہیں بتایا، اس ایک بندے کو پنشمنٹ دیں. آپ ایک چین کو اٹھا کے ان کو معطل کر رہے ہیں، سسپینڈ کر رہے ہیں، ان کی انکوائری ہیلڈ کر رہے ہیں. کام بھی تو یہی چینز کر رہی ہیں نا. اب ان لوگوں کی دن رات نشاندہی کر کے، محنت کر کے یہی ادارے کام کر رہے ہیں نا. مگر سیکورٹی اداروں کے اندر ان کے بیہیویئر کو تبدیل کرنے کے لیے مجموعی طور پر اصلاح کی ضرورت ہے. دوسرا حکومت، تیسرا اساتذہ، چوتھے مدارس، مذہبی طبقات، معاشرہ، والدین. اس کے اندر اور بھی بہت سے فیکٹر ہیں، مگر جن لوگوں کا میجر رول ہے یہ سارے اس کے اندر انوالو ہیں. مگر اس میں بدنام ہمیشہ ہمارا ملک کیوں ہوتا ہے؟ میری قوم کیوں بدنام ہوتی ہے اس کے اندر؟ جو باقی ذمہ دار ہیں ان کو کیوں نہیں ہائی لائٹ کیا جاتا؟ ان پہ کام کس لیے نہیں کیا جاتا؟ جس کا زور چلتا ہے اس ملک کا امیج خراب کرنے کے لیے، اس ملک کی قوم کا امیج خراب کرنے کے لیے، اس کے اداروں کا امیج خراب کرنے کے لیے، جس کا زور چلتا ہے وہ چلانا شروع کر دیتے ہیں. کیا پاکستان کے اندر سارے احباب اس طرح کے ہیں؟ کیا کسی کو تحفظ حاصل نہیں ہے حاصل. آپ اس طرح کے جنسی استحصال کے جو ریٹنگ ہوتی ہے، یہ بھی ریٹ نکال لیں کہ پاکستان کا نمبر کہاں پہ ہے. پاکستان کے اندر اب بھی بغیرت لوگ موجود ہیں اور میجارٹی ہے ان کی. اس طرح کے کلپریٹ بہت کم ہوتے ہیں. ان کو چوکوں چوراہوں کے اندر کرینوں پہ لٹکا کے نشانے عبرت بنانا چاہیے تاکہ یہ وجہ ہی نہ بنے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے. مگر سارے کا سارا الزام ریاست پہ ڈال دینا. باقی پلر کہاں ہیں ریاستی اداروں کے اس معاشرے کے؟ خدا را قوم و ملک کا خیال کریں. پھر اس کے اندر سوشل میڈیا کا ایک کردار ہے اور میڈیا کا. بھئی آپ نے ریٹنگ لینی ہے، آپ کسی ایسے ویڈیو سے، کسی ایسے واقعے سے ریٹنگ لینا جس سے قوم کا، ریاست کا امیج خراب نہ ہو. آپ کو ریٹنگ لینے کا حق ہے، آپ کو فالوورز بڑھانے کا حق ہے، آپ کو پیسہ کمانے کا حق ہے. مگر خدا کے لیے اس قیمت پہ تو نہ کمائیں نا کہ ریاست کا امیج مجروح کر کے، ریاست کو گزند پچا کے، پاکستانی قوم کا سر جھکا کے، پاکستانی اداروں کا سر جھکا کے شرم سے اس قیمت پہ تو ریٹنگ نہ بنائیں. ہاں میڈیا کا یہ حق ہے، میڈیا ان غریبوں کی اس طرح کے واقعات کے لیے حکومت پہ پریشر بڑھائے. مگر آپ نے دیکھا کہ میڈیا کو یہ کردار رہا، جو پاکستان کے اندر لوگ اس قسم کے گنونے فیل سے نہیں واقف تھے، جنہوں نے اس لڑکی کو نہیں دیکھا تھا، ان تک بھی یہ پیغام پہنچ گیا کہ یہ اس قسم کا کام ہوتا ہے. شریف گھرانوں کی بچیاں بھی، ہو سکتا ہے وہ اپنے گھر سے باغی ہو، کہ متوسط طبقے کے لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں. پہلے تو ایک مخصوص طبقے پہ ایلیگیشن تھا نا، نہیں، اب یہ کام ادھر بھی ہوتا ہے. یہ پیغام پورے پاکستان کے اندر ہر گھر تک یہ میڈیا نے پہنچایا ہے. پھر واقعہ پلانٹڈ تھا، ان پلانٹڈ تھا، میڈیا کو چاہیے سب سے پہلے اس کی تحقیق کرے. پلانٹڈ ہے، اس کے پیچھے کوئی بھی ملک ہے، این جی اوز ہیں، ان بندوں کا کوئی اپنا اس کے اندر کردار ہے، وش ہے، ان کا کوئی آبجیکٹو ہے. آپ ان کو ایک الگ طریقے سے ڈیل کریں. ایک ویسے انسیڈنٹ ہوتا ہے، آپ ان کو ایک الگ طریقے سے ڈیل کریں. میڈیا ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکتا ہے کہ ریٹنگ ملنی ہے چلے جائیں. خدا کے لیے کچھ تو خیال کریں. بعض اوقات کوئی خبر دینا ملک کے حق میں ہوتا ہے، بعض اوقات کسی خبر کو چھپانا ملک کے حق میں ہوتا ہے. آپ یہ کام، ٹھیک ہے ہم بھی کر رہے ہیں، آپ یہ کام قوم و ملک کے لیے کر رہے ہیں. کس لیے کر رہے ہیں؟ یہ لوگ کس دھرتی کے باشندے ہیں؟
یہ کہ پاکستانی قوم نہیں ہے. آپ ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, ان کی ہیلپ کر رہے ہیں, اس کی عزت کا خیال رکھا جا رہا ہے ملک کی عزت کو داؤ پہ لگا کے. کیا یہ جسٹیفائیڈ ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. پھر اگر یہ ایسا واقعہ کوئی ہو جاتا ہے, آپ کو ہو سکتا ہے اس کے پیچھے غیر ملکی طاقتیں ہوں, این جی اوز ہوں, کل کو بھی نکل آئیں, ہو سکتا ہے. یہ آپ نوٹ بھی کر لیں, ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی بڑے سارے کیسز کی طرح اس لڑکی کو بھی اس کا استحصال ہو گیا, یہ ہو گیا, اس کو این جی اوز اٹھائیں, پاکستان کے اندر ایک ہائپ کریٹ کریں, پھر اس کو باہر کا ویزا آفر ہو, یہ باہر چلی جائیں, باہر بیٹھ کے ہمیشہ کے لیے پاکستان کے لیے ایک نسور بن جائیں, پاکستان کی کردار پہ, پاکستانی لوگوں کے کردار پہ انگلی اٹھائیں. آپ نے اس وقت آپ کا یہ کام ہوتا ہے کہ آپ اس کا مثبت پہلو اجاگر کریں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. یہ واقعہ ہو گیا, آپ تصویر کا ایک رخ بتاتے چلے جاتے ہیں, دوسرا رخ نہیں بتاتے ہیں. پھر اس کے اندر میں نے آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ آخری ذمہ داری پھر ریاست کی ہے کہ وہ اس کے اوپر پلاننگ کرے کہ کس قسم کی ان نوجوان نسل کی تربیت ہو رہی ہے, کس قسم کی ان کی مذہبی تربیت ہو رہی ہے, کس قسم کے والدین تربیت کر رہے ہیں. اگر آپ نے نسلیں پروان چڑھانی ہے اچھی, تو ان کے لیے صدیوں کی پلاننگ ہوتی ہے. کیا ان کے اندر مذہبی طبقات کا رول نہیں ہے؟ کیا ان کے اندر مذہبی علماء کرام, پیران نظام سارے بری ہیں اس سے؟ نہیں بری, ہرگز ایسا نہیں. تمام لوگ اس کے اندر ذمہ دار ہیں. جب تک یہ سارے پلر, سارے فیکٹر اپنا اپنا کردار نہیں نبھائیں گے, اس طرح کے واقعات کبھی نہیں روک سکتے. یہ لکھ لیں آپ, کبھی بھی نہیں روک سکتے, صرف قانون سازی سے, حکومتی اداروں کی سختی سے. کیا امریکہ کے اندر قانون نہیں ہے؟ ادھر کا آپ ریٹنگ اٹھا کے دیکھیں ذرا, تحفظ حاصل ہے ادھر عورتوں کو. ہم یہ نہیں کہتے کہ ادھر تحفظ حاصل نہیں ہے, مگر ان کاموں کی ریٹنگ بھی اٹھا کے دیکھیں. پھر اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب تک سارے پلر جو میں نے آپ کو گنوائے ہیں یہ ایک پیج پر ہو کر اس کے لیے قانون سازی کر کے نسلوں کی تربیت کے لیے کام نہیں کریں گے, یہ مسائل کبھی نہیں رک سکتے, کبھی نہیں رک سکتے. بہت شکریہ.